نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو بنائی گئی تھی قرآن کریم کے متعلق، یعنی قرآن کریم میں آیات کتنی ہیں، قرآن کریم میں سجود کتنے ہیں، قرآن کریم میں رکوع کتنے ہیں، قرآن کریم کے مفسر کون کون ہیں جو مشہور مفسر ہیں، اس کے متعلق ایک ویڈیو بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد سے کسی مجبوری کی وجہ سے دوسری ویڈیو نہیں بنائی گئی۔ انشاءاللہ آج سے آپ حضرات سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی اسباق ہوں گے وہ انشاءاللہ روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے یعنی سبق نمبر 2 وہ قراء سبعہ ہے، یعنی قرآن کریم کے قاری۔ ان میں سب سے پہلے حضرت نافع ابن عبد الرحمن مدنی ہیں۔ ان کی ولادت 70 ہجری میں ہوئی ہے اور وفات 169 ہجری میں، اور یہ مدینہ منورہ کے اندر دفن ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن کثیر مکی، ان کی ولادت سن 45 ہجری میں ہوئی اور وفات 120 ہجری میں، یہ مکہ معظمہ کے اندر مدفن ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابو عمر ابن العلا بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ولادت سن 68 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات 155 ہجری میں ہوئی، یہ مدفن ہے کوفہ کے اندر۔ چوتھے حضرت عبداللہ ابن عامر دمشقی، ان کی ولادت سن 9 ہجری میں ہوئی اور وفات 118 ہجری میں ہوئی، اور یہ مدفن ہے دمشق شام کے اندر۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر عاصم ابن ابی نجود کوفی، 127 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یہ مدفن کوفہ کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو عمارہ حمزہ ابن حبیب کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ولادت سن 80 ہجری میں ہوئی اور وفات 156 ہجری میں ہوئی، اور یہ کوفہ کے اندر مدفن ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ابو الحسن علی ابن حمزہ کیسائی کوفی، ولادت 116 ہجری اور وفات 189 ہجری میں ان کی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو وحی صحابہ اکرام لکھا کرتے تھے، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ اور کاتبین وحی میں تقریباً 40 ایسے صحابی ہیں جن کو کاتبین وحی کا لقب ملا ہے۔ ان میں سے چند مشہور کاتب وحی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ حضرات سنیں اور ان کو اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ ربیع الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 40 کاتبین وحی ہیں، لیکن ان میں سے یہ چند جو مشہور محدث ہیں، جو مشہور کاتبین وحی ہیں، انہی کے نام آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، جو قرآن کریم کے ترجمے ہیں، وہ بہت ساری زبانوں میں، ہر زمانے میں لوگوں نے اپنی اپنی زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے کیے ہیں۔ قرآن کریم کے ترجمے بہت ساری زبانوں میں ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کی اکثر زبانوں میں ہو چکا۔ ان میں سے مشہور جو ترجمے ہیں جو لوگوں نے اپنی اپنی زبانوں میں کیے ہیں،
وہ آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے اردو میں جو ترجمہ قرآن کریم کا ہوا ہے وہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ صاحب گلستہ نے کیا ہے، ہندی میں احمد شاہ صاحب نے کیا ہے، بنگلہ میں غلام اکبر صاحب کلکتہ نے کیا ہے، سندھی میں عزیز اللہ صاحب نے کیا ہے، مراٹھی میں صوفی محمد یعقوب صاحب ممبئی نے کیا ہے، پنجابی میں حافظ محمد مبارک اللہ صاحب نے کیا ہے، انگریزی میں الگٹریڈ از لندن نے کیا ہے، گجراتی میں عبد القادر ابن لقمان ممبئی نے کیا ہے، کشمیری میں محمد یحییٰ شاہ صاحب نے کیا ہے، پشتو میں مراد علی صاحب جلال آبادی افغانستان نے کیا ہے، سنسکرت میں چاون شاہ صاحب نے کیا ہے جو ہندوستان ہی کے رہنے والے، افریقی میں عبداللہ صالح نے کیا ہے، جاپانی میں عبد الرشید ابراہیم صاحب نے کیا ہے، ترکی میں عاطف بیگ نے کیا ہے، چینی میں پاؤمنگ چنگ نے کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی متعدد زبانوں میں تراجم موجود ہیں، ترجمے جنہوں نے کیے ہیں ان کے نام آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے، اس لیے ان کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت ساری زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے ہوئے ہیں، اور اکثر زبانوں میں تقریباً قرآن کریم کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور آپ حضرات سے جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب حدیث کے متعلق آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کو حدیث کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کی حفاظت کے 3 طریقے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین احادیث حفظ یاد کر لیتے تھے، اور کلمات میں کسی جگہ ایک حرف، ایک نقطے کی اور ایک شوشے کی بھی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ بہت سے صحابہ نے اپنے اپنے طریقے سے حدیث لکھ کر صحیفے کی شکل میں رکھی ہوئی تھی، جو کچھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنتے یا دیکھتے اس پر اہتمام سے عمل کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قول، ہر فعل پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قول، تمام فعل، تمام احادیث، قرآن کریم کی تمام آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔